ایسے لگتا تھا جیسے عمارت اپنے دہلی کار سے کوئی بدلہ لے رہی۔ ایک لمحے کے لیے سب کچھ رک گیا اور مہر نے پہلی بار خود کو دونوں کے درمیان دیکھا۔ ایک طرف محبت تھی اور دوسری طرف سایہ، ایک قدم اور ساتھ خط۔ شیڈو کی آواز سنائی دیتی ہے، چننا مہر، سایہ یا پھر روشنی۔ آخر وہ لمحہ آ ہی گیا جب مہر کو فیصلہ کرنا تھا کہ اس نے محبت کے لیے جینا ہے یا خوف کے ساتھ مرنا۔ مہر آنسوؤں کے ساتھ: اگر تم حقیقت ہو تو مجھے رہنے دو، اور اگر تم سایہ ہو تو مجھے آزاد کر دو۔ شیڈو: میں تمہاری آزادی نہیں چھیننا چاہتا مہر، میں تو بس تمہیں یادوں میں قید رکھنا چاہتا ہوں، جہاں وقت کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ مہر: محبت قید نہیں ہوتی۔ سایہ: وہ تو تب بھی روشن رہتی ہے جب چراغ بجھ جاتا۔ اور پھر مہر نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ سایہ مسکرایا اور روشنی میں تحلیل ہو گئی۔ آئینے کے پار ایک آخری منظر دکھائی دیا۔ آرکیٹیکٹ تنہا مگر مطمئن۔ آرکیٹیکٹ خود کلامی کرتے ہوئے: کچھ کہانیاں ختم نہیں ہوتی، بس یادوں میں رہ جاتی۔ آئینہ ٹوٹ گیا مگر اس کا سایہ ابھی باقی۔ محبت ختم نہیں ہوئی، بس ایک نئے خواب میں جا بسی۔ اگر تم نے بھی کبھی کسی سائے سے محبت کی ہے تو اس کہانی کو دل سے محسوس کرو اور روشنی کے ساتھ رہنے کے لیے سبسکرائب۔ رات گزر چکی تھی۔ وہ حویلی جو کبھی سایوں سے بری ہوئی تھی اب سنہری دھوپ میں نہا رہی تھی، مگر مہر کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ روشنی کے بیچ ایک سایہ ابھی بھی نظر آ رہا تھا، بہت مدھم سا۔ کچھ کہتے ہیں مہر زندہ ہے اور وہ روشنی بن گئی ہے جو ہر آئینے میں جھلک آتی۔ کچھ کہتے ہیں وہ سایہ تھی جو خود کو روشنی میں چھپا گئی۔ اور آرکیٹیکٹ، وہ اب عمارتیں نہیں بناتا، وہ کہانیاں بناتا ہے جہاں روشنی اور سایہ ایک ساتھ رہتے ہیں۔ کبھی اگر تم کسی آئینے میں اپنا عکس دیکھو اور وہ تمہیں دیکھ کر مسکرا دے تو سمجھ جانا کہ آئینے کا سایہ اب تمہارے اندر آیا۔